محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. مشرکین کے سوالات کا جواب اوپر اور پھر ان کو دعوت. اس سے ایمان والوں کو دعوت کی ترغیب تو ہوئی کہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچاؤ اور اللہ کے دین کی دوسروں کو دعوت دو. آگے دعوت کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اس راستے میں ایسی صاف بات کہنی چاہیے اور ایسی اچھے ڈھنگ سے گفتگو کرنی چاہیے کہ جس میں جھگڑے کا پہلو کبھی نہ نکل سکے. اس لیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے. وہ تمہاری ہر بات سے کوشش کرے گا کہ کوئی نہ کوئی جھگڑے کا راستہ نکل آئے. وَقُلْ لِعِبَادِي، اور آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے، یقولو، وہ کہیں، اللتی ہی احسن، اس طریقے سے بات کریں، اللتی ہی احسن، جو بہت اچھا ہو. ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان فساد ڈلوا دیتا ہے، بینہم، ان کے درمیان. اگر ذرا سی بھی بات ذو معنی ہو جائے گی، ایسی بات نکلے گی جس سے جھگڑے کا پہلو نکل سکے، تو شیطان کبھی پیچھے نہیں رہے گا. ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان فساد ڈلوا دیتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہمارا اس کے ساتھ کیا جھگڑا؟ کہا بے شک شیطان انسان کے لیے ہے ہی کھلم کھلا دشمن. اس کا کام ہی یہی ہے. ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا. جو آدمی دوسرے کو دین کی بات کہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کا ٹھیکیدار اور ذمہ دار بنا ہوں کہ مجھے اس کو منوا کر ہی چھوڑنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. کوئی کسی کو نہیں منوا سکتا ہے. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا. او ان یشاء یعذبکم، یا اگر وہ چاہے گا تو تمہیں سزا دے گا. تمہارا کام ہے دعوت پہنچا دو، دین کی بات پوری پوری صاف صاف پہنچا دو. اس کے بعد جس کو مقدر میں پروردگار نے لکھا ہے، جس کے دماغ کی کھڑکیاں کھلیں گی، اس پر وہ رحم کرے گا، اس کو ہدایت نصیب ہوگی. اور جو ضد پر اڑا رہے گا اور نہ ماننے کی قسم کھا لے گا، ان یشاء یعذبکم، اس کو وہ سزا دے گا. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو علیہم ان پر وکیلاً، کارساز بنا کر، ذمہ دار بنا کر، آپ کو ایسا بنا کر کہ ان کی باتوں کا آپ سے سوال کیا جائے، آپ سے باز پرس ہو، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہو. وکیلاً، جس کے حوالے کر دی جائیں ساری باتیں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور جو زمین میں ہیں، ان سب کو جانتا ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور گفتگو میں اس چیز کا بھی لحاظ رکھو کہ پروردگار نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، انبیاء کرام میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرور انبیاء بنایا، سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، بلکہ ساری کائنات پر آپ کو فضیلت عطا فرمائی گئی. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی. ظاہر ہے کہ زبور انہی کو ملی، کسی دوسرے کو نہیں ملی، تو یہ انہی کی فضیلت ہے اور کسی کو یہ نصیب نہیں ہو سکتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا، وما ارسلناک علیہم وکیلا. اس کے فوراً بعد حضرت داؤد کا اور زبور کا تذکرہ آیا. اس پر مفسرین نے غور کرنا شروع کیا کہ آخر یہاں کیا جوڑ ہے اس کا، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ زبور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے، اور مطالعہ کرنے والے اس کو تلاش بھی کر سکتے ہیں. زبور جو بائبل کے اندر ہی ایک اس کا حصہ ہے، اس میں زبور کا باب 37 آیت 9 اور 11، اس کو پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلی تذکرہ. وَلِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ
فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا۔ قرآن کا پیغام کیا ہے اور خود زبور کا پیغام کیا تھا؟ سب کا ایک ہی پیغام ہے، اللہ کے سوا کوئی نہ حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ کوئی کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے اور نہ کسی کا کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے ادعوا الذین زعمتم، پکارو تم الذین زعمتم، ان ہستیوں کو جن کو تم نے گمان کر رکھا ہے۔ کیا گمان کر رکھا ہے؟ مفعول چھپا ہوا ہے، یعنی جن کو تم آلہہ گمان کرتے ہو، جن کو تم حاجت روا اور مشکل کشا گمان کرتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، اس کے ورے، فلا یملکون کشف الضر، اللہ فرماتا ہے بلاتے رہو، چیختے رہو، پکارتے رہو، فلا یملکون، ہرگز نہیں وہ مالک ہیں، کشف الضر، تکلیف کے ہٹانے کے، عنکم تم سے، ولا تحویلا، اور نہ تکلیف کے بدلنے کے۔ ہٹانے کا مطلب کسی کی بیماری دور کریں، کسی کی مصیبت دور کریں، کسی کی پریشانی دور کریں، نہیں کر سکتے۔ اور تحویل کا مطلب ایک کی مصیبت دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیں، بالکل ختم نہ ہو، ایک کی مصیبت دوسرے کو، دوسرے کی تیسرے کو، تیسرے کی چوتھے کو، نہیں کر سکتے ہیں ایسا۔ بلکہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اپنے لیے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر، ان ہستیوں کے حالات پر غور کرو، وہ تو خود اپنے مالک کے سامنے عاجز اور بے بس بن کر کے ہر وقت میں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں، اس سے مانگتے رہتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر کے اس کا خوف اور اس کا تقوی، اس تاکہ ہم میں سے زیادہ قرب کس کو حاصل ہو جائے۔ اولئک الذین، وہ ہستیاں، الذین یدعون، جن کو پکارتے ہیں یہ، یبتغون الی ربہم، وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کے پاس الوسیلہ، قرب۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے کام بناتے ہیں، ہمارے لیے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، حالانکہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ ہستیاں تو یبتغون الی ربہم، اپنے رب کے پاس تلاش کرتے ہیں الوسیلہ، قرب۔ ایہم اقرب، کیا تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، تو کس کو زیادہ قرب حاصل ہوا، کس کو زیادہ قرب حاصل ہوا۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور جس طرح بے بس بندے ہوتے ہیں جو اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، کوئی کئی اتنی بڑی بڑی بزرگ ہستیاں بھی اس کے عذاب سے ڈرتی ہیں؟ ہاں بالکل ڈرتے ہیں، کیوں؟ ان عذاب ربی، بے شک ان کے رب، ان عذاب ربک، بے شک تیرے رب کا عذاب، کان محذورا، ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ اس کا عذاب جب اس کا کوئی تصور کرتا ہے تو کیوں نہیں اس سے ڈرے گا؟ جن کو تم پکار رہے ہو کہ یہ ہمارے کام بنائیں گے، ہمارے کام آئیں گے، وہ تو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کا قرب تلاش کر رہے ہیں، اپنے رب کی رحمت کی امید کر رہے ہیں، اور عذاب سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ان عذاب ربک کان محذورا، اس لیے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ جو ڈرنے والی ہے۔ بہت سارے لوگ شرک پسند قسم کے لوگ جو دنیا میں شرک پھیلانا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو یوں بیوقوف بناتے ہیں کہ اصل میں شرک کہتے ہیں صرف بتوں کی پوجا کو، اس کے سوا کسی چیز کو شرک نہیں کہتے ہیں، اور قرآن اسی کو منع کر رہا ہے۔ ان حضرات سے پوچھیں کیا بت اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں اور بت اس کا قرب تلاش کر رہے ہیں، اور کیا بت اس کی رحمت کی امید کر رہے ہیں، اور کیا بت اس کے عذاب سے ڈر رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ تو ایسا نہیں ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اور امام بخاری کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور دوسرے مفسرین کو اس کی ایک زندہ مثال پیش کی، فرمایا ایک واقعہ پیش آیا، یہ خاص طور سے مکہ والوں کو یاد کرایا جا رہا ہے، اور یہ سورت جو کہ ہجرت کے بالکل قریب میں نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا پیش آیا؟ فرمایا مکہ اور مدینہ کے، مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک جگہ تھی جس کا نام تھا وج، مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک جگہ، کثیر الجن، اس میں جنات بہت زیادہ ہوتے تھے، اور دور جہالت میں جب لوگ یہاں سے گزرتے تھے تو ان جنوں سے پناہ مانگتے تھے اور ان جنوں سے ڈرا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں اس علاقے کے سردار جن سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے جو جن ہیں وہ مجھے نہ ستائیں، اور اس کے نام پر پھر چڑھاوے چڑھاتے تھے مختلف جگہوں کے اوپر،
جانوروں کو ذبح کرتے تھے، دوسری چیزیں چڑھاتے تھے چڑھاوے کی، اسی کو سورہ جن میں آپ پڑھیں گے فزادوہم رہقا۔ جن کہتے ہیں ہم تو بے بس مخلوق ہیں اللہ کے سامنے، مگر کچھ لوگ ہم سے مدد مانگنے لگے، اور جب انسان مانگنے لگے تو انسان تو اشرف المخلوقات تھے، فزادوہم رہقا، تو ہمارا بھی دماغ خراب ہو گیا، ہم نے سوچا شاید ہم بھی کچھ نہ کچھ طاقت تو ہمارے اندر بھی ہوگی، تبھی تو یہ اشرف المخلوقات ہم سے ڈر رہے ہیں، آدم کی اولاد ہم سے ڈر رہی ہے، کوئی چکر ہمارا بھی ہوگا، فزادوہم رہقا، تو وہ اور زیادہ بڑھا دیا انہوں نے ان کو بد دماغی کے اعتبار سے۔ یہ جنات اور بد دماغ ہو گئے اور بطور خاص پھر ستانے لگے اس طرح کے لوگوں کو، یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو، اور لوگ اور چڑھاوے چڑھانے لگے اور چڑھاوے چڑھانے لگے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے تو آپ نے وادی نخلہ کے اندر تلاوت فرمائی، اور وہاں کے جنات کو اللہ نے ایمان نصیب کیا، اور کہا گیا کہ اس وقت میں وہ جنوں کی ایک ٹیم گشت کر رہی تھی، اور جن کی یہ تھے کہاں کے اس کی بھی نشاندہی کی گئی، الجزائر کے اندر فلاں علاقہ تھا فلاں علاقہ تھا، وہاں کے یہ جنات تھے، ان کو اللہ نے ایمان نصیب کیا۔ جب یہ جنات ایمان لائے تو انہوں نے پھر دعوت کا کام تیز کیا جناتوں میں، تو اس علاقے کے جنات بھی ایمان لائے جن کو مکہ والے پوجتے تھے، اب وہ تو ایمان لا چکے ہیں، اور وہ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اب دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، اور یہ ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کیا بے وقوفی ہے۔ اولئک الذین یدعون، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو یہ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، ویرجون رحمتہ، اور وہ امید کرتے ہیں اپنے رب کی رحمت کی، ویخافون عذابہ، اور وہ ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی کان محذورا، ایسی چیز کے اسے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ یہ ایک حصی مثال ہے، ورنہ یہ مطلب نہیں کہ آیت صرف اسی کے لیے نازل ہوئی، قرآن تو قیامت تک پڑھے جانے کے لیے ہے، اس لیے اس کی وہ جو پہلی بات میں نے کہی اصل وہی تفسیر، کہ جن جن کو پکارتے ہیں بزرگ ہستیوں کو، وہ سب کے سب اپنے مالک سے ڈرتے ہیں اور وہ اس کا قرب حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ان کو حاجت روا اور مشکل کشا بنائے ہوئے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور جتنے نافرمان لوگ ہیں ان کو عذاب نہیں آ رہا ہے تو وہ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ عذاب آئے گا ہی نہیں۔ انہوں نے دیکھا ایک سال گزرا کوئی عذاب نہیں آیا، دوسرا سال گزرا کوئی نہیں آیا، تیسرا سال گزرا کوئی نہیں آیا، فرمایا آ کر رہے گا عذاب۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بستی، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، مگر ہم ہیں اس کے ہلاک کرنے والے، قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، او مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، یا ہم اس کو عذاب دینے والے ہیں، سخت عذاب ہو کر ایسا رہے گا، ظالم کو سزا مل کر رہے گی، بستیاں ہلاک ہو کر رہیں گی جو نہیں باز آئیں گے، مہلکوہا قبل یوم القیامہ او معذبوہا عذابا شدیدا، یا ہم اس کو سخت سزا دیں گے، کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات ہے کتاب کے اندر لکھی ہوئی۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، الفاظ اور قرآن پاک کا انداز بتاتا ہے کوئی مسئلہ پیش آیا، بے شک وہ بات بیان نہیں کی جاتی ہے لیکن الفاظ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کوئی بات پیش آئی، جب اس طریقے سے دعوت دی گئی اور مخالفین کو کوئی جواب نہیں بنا تو انہوں نے پھر وہ پرانا مطالبہ دہرایا، انہوں نے کہا اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے ہیں، معجزہ دکھائیے آپ۔ کیسا معجزہ؟ کہا جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے اونٹنی نکلی تھی پتھر سے پھٹ کر کے، اس طرح کوئی اونٹنی نکل آئے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس طرح عصا تھا وہ اژدہا بنتا تھا اس طرح کوئی معجزہ دکھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا کوئی معجزہ دکھائیے۔ قرآن کریم جواب دیتا ہے کہ ہم معجزہ کیوں نہیں دکھاتے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، اور نہیں روکا ہم کو کسی نے، أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، کہ ہم بھیج دیں نشانیوں کو، ہم معجزوں کو بھیج دیں اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مگر ایک بات نے روکا۔ کیا بات ہے وہ؟ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، مگر اس بات نے کہ جھٹلایا ان معجزوں کو الاولون، پہلے لوگوں کو بھی معجزے دکھائے گئے، انہوں نے نہیں مانا، انکار کیا، اور جب کوئی معجزے کا مطالبہ کرتا تھا اور پھر نہیں مانتا تھا تو پھر اس کو دنیا سے مٹا دیا جاتا تھا۔
صفِ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا، ان کو ہلاک کرنے والا ان پر عذاب نازل ہوتا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو ابھی ہلاک نہیں کرنا چاہتا اور ان کے اوپر وہ فیصلہ کن عذاب نازل نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ان کو معجزہ نہیں دکھا رہا ہے۔ اگر معجزہ دکھائیں گے پھر ان کو ماننا ہوگا، اور یہ نہیں مانیں گے پھر ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ وَمَا مَنَعَنَا، اور ہم کو نہیں روکا، أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، کہ ہم بھیجیں معجزات کو، إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، مگر اس بات نے کہ جھٹلایا تھا معجزوں کو الأولون، پہلے لوگوں نے، نشانیوں سے بطور خاص معجزہ۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، چنانچہ غور کیجئے دنیا میں جو معجزات بھی نظر آئے، تو جو حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ پر پروردگار نے معجزہ ظاہر کیا کہ پتھر پھٹا لوگوں کے سامنے اور اندر سے اونٹنی نکلی اور عجیب قسم کی خلقت کی، اور نکلتے ہی اس نے بچہ دیا، اور وہ ایسی اونٹنی کہ ایک دن پورے چراگاہ کا گھاس کھا جاتی ہے، ایک دن کنویں کا پانی پی جاتی ہے، اس کو دیکھ کر کے جانور بدکتے ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق اونٹنی آئی، انہوں نے کہا ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی، جیسی مطالبہ کی تھی اسی طرح آئی۔ تو کیا وہ قوم ایمان لائی؟ بالکل نہیں لائی۔ اور ان سے کہا گیا کہ آپ اونٹنی کو چھیڑو مت، تو انہوں نے چھیڑنا بھی نہیں چھوڑا، پھر اونٹنی کو چھیڑا بلکہ اس کی کونچیں کاٹی اور اس کے اوپر عذاب آیا۔ اخذتهم الصیحہ، ان کو چیخ نے پکڑا، اور کیا ہوا؟ ایک زلزلہ آیا، کأن لم یغنوا فیہا، چند لمحوں کے بعد ایسا ہوا کہ وہاں کوئی بسا ہی نہیں تھا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دی تھی قوم سمود کو ناقہ بطور نشانی، مبصرتاً، اس حال میں کہ وہ آنکھیں کھولنے والی تھی، عبرت کی نشانی تھی ان کے لیے، اس کو دیکھ کر کے سبق حاصل کر سکتے تھے، ایمان قبول کر سکتے تھے۔ لیکن کیا کیا لوگوں نے؟ ایمان قبول کیا، فَظَلَمُوا بِهَا، لوگوں نے ظلم کیا اس کے اوپر۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نہیں بھیجتے ہیں نشانیوں کو، معجزوں کو، إِلَّا تَخْوِيفًا، مگر ڈرانے کے لیے۔ یعنی یہ جو معجزات کا تم مطالبہ کرتے ہو، کیا معجزات تماشے کا ذریعہ ہیں؟ وہ تماشا دکھانے آتے ہیں؟ وہ تو صرف لوگوں کو آگاہی کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، اور پھر جب لوگ نہیں مانتے تو خدا کا عذاب آ جاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور اگر تم کو معجزہ ہی دیکھنا ہے تو کیا اس سے کوئی بڑا معجزہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو چند لمحوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا، اور مسجد اقصی سے پھر سارے آسمانوں کی عرش معلیٰ تک سیر کرائی؟ کیا اس سے بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ کیا کائنات میں اس معجزے کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں مگر یہ معجزہ تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، ان کے سامنے تو پیش نہیں آیا۔ آپ نے دعویٰ فرمایا، لیکن میں بتا چکا ہوں کہ دیکھا انہوں نے۔ کس لحاظ سے دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ مسجد اقصی گئے تھے، آپ نے فرمایا بالکل گیا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا بتائیے مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، سائز کیا ہے، کتنے بڑے ہیں؟ تو میں نے بخاری شریف کی روایت عرض کی، فجلّا لی، تو میرے سامنے مسجد اقصی کو روشن کر دیا گیا جیسے سامنے ہے، تو میں نے ایک ایک چیز دیکھ کر کے صاف ان کو بتائی، جس سے ان کو پختہ یقین ہو گیا کہ یقیناً آپ مسجد اقصی کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر آئے نہیں بلکہ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ کتنا بڑا یہ معجزہ تھا، مگر اس کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو جو لوگ نہ ماننے والے ہیں وہ تو مانیں گے ہی نہیں۔ اور یاد کیجئے اذ قلنا لک، جب ہم نے کہا تھا تجھ سے ان ربک احاط بالناس، بے شک تیرے رب نے احاط بالناس، لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، وہ جب چاہے تو ہلاک کر سکتا ہے، جب چاہے تو ملیے میٹ کر سکتا ہے، لیکن ابھی وہ کرنا نہیں چاہتا ہے مکہ والوں کو۔ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك، اور نہیں بنایا تھا ہم نے الرؤيا وہ تماشا، الرؤيا وہ دکھاوا، شاہ عبد القادر کا ترجمہ، وہ عجیب چیز جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رؤیا کے دو معنی، ایک رؤیا کے معنی خواب اور دوسرے رؤیا کے معنی جاگتے ہوئے کسی چیز کو دیکھنا۔ چونکہ حیرتناک چیز آپ نے دیکھی، معراج ہوئی، یہ حیرتناک دکھاوا نہیں بنایا تھا ہم نے آپ کو التی اریناک، جو ہم نے معجزہ آپ کو دکھایا تھا، الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ،
اتنا بڑا معجزہ نظر آیا، کیا لوگ ایمان لائے؟ لوگوں نے اس کی مذاق اڑانی شروع کی، کہنے لگے سبحان اللہ، آپ تو کہتے ہیں مجھے آسمانوں کے اوپر تک پہنچایا گیا تھا اور وہاں کی سیر کر کے میں آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا گیا، انہوں نے فرمایا کہ جب میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عرش معلیٰ سے اتر کر جبرائیل زمین پر آ سکتا ہے تو میں اس کو نہیں مان سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اٹھ کر کے آسمانوں پر جا سکتے ہیں۔ یہ کون سی حیرت کی بات ہے کہ کہتے ہو کہ دیکھو اب تمہارے ساتھی نے یہ دعویٰ شروع کیا۔ الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ کہ لوگ نہیں مان لائے۔ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور نہیں بنایا ہم نے اس درخت کو جس پر لعنت کی گئی ہے قرآن کریم میں۔ کیا نہیں بنایا؟ پیچھے پھر جوڑیے، الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ۔ یہ کون سا درخت ہے؟ یہ بھی کیا کم معجزہ ہے کہ آپ نے دنیا میں بیٹھ کر کے بتایا کہ جنت میں ایسا ہوگا، جہنم میں ایسا ہوگا، بلکہ اس طرح بتایا جیسا کہ ہو رہا ہے۔ اور جہنم کا تبصرہ کرتے کرتے، جہنم کو بیان کرتے کرتے آپ نے قرآن کے ذریعے سے بیان کیا کہ اس میں ایک درخت ہوگا تھور نام کا، زقوم نام کا، اس کو پھل کھاتے ہی انسان کے اندر آگ لگ جائے گی، زہریلے قسم کے پھل ہوں گے، اور اس کے گچھے کیسے ہوں گے؟ جیسے کہ شیطانوں کے سر، آگے آ رہا ہے سورہ صافات میں۔ اور یہ کہاں پیدا ہوگا؟ یہ آگ کے بیچ میں سے پیدا ہوگا، اصلھا، اس کی جڑیں جہنم کے بیچ میں ہوں گی۔ تو لوگوں نے اس کو سن کر کے بجائے ڈرنے کے اور ایمان قبول کرنے کے، اس کو بھی اپنے لیے فتنے کا ذریعہ بنایا کہ اس کی مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کمال ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ آخرت کی جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کے مقابلے میں 70 گنا تیز ہے، 70 گنا سخت ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ آگ کے بیچ میں پیڑ پیدا ہوتا ہے۔ آگ کے بیچ میں کہیں پیڑ پیدا ہوتا ہے؟ پیڑ تو پانی کے بیچ میں پیدا ہوتا ہے، آگ کے بیچ میں کہاں پیدا ہوتا ہے؟ الیاذ باللہ، اللہ کی قدرت کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں کہ اللہ بے بس ہے؟ جو پروردگار پانی میں پیدا کر سکتا ہے وہ آگ میں پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ دنیا میں کتنے جانور ہیں، اتنے کیڑے مکوڑے ہیں جو آگ میں پیدا ہوتے ہیں، آگ میں ہی رہتے ہیں، اور اگر باہر نکلتے ہیں تو مر جاتے ہیں۔ تو اگر یہ درخت آگ میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ آخرت میں پیدا ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات ہے؟ مگر یہ بھی لوگوں کے لیے فتنے کا ذریعہ بنا، نہیں لوگ ایمان لائے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم ڈراتے ہیں ان کو۔ معراج کا واقعہ آیا، جہنم کا تذکرہ ہوا، زقوم کو بیان کیا گیا، ان سب کے ذریعے سے ہم ان کو ڈراتے ہیں، مگر وہ ڈر رہے ہیں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ، تو نہیں زیادہ کرتا ہے ان کو ہمارا ڈرانا، إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر بہت بڑی سرکشی میں۔ جتنا ان کو آگاہ کرتے ہیں اور قرآن نازل ہوتا ہے وہ اور سرکش ہوتے ہیں، اور قرآن نازل ہوتا ہے اور سرکش ہوتے ہیں۔ تو اگر معجزہ دیکھ لیا تو کیا ایمان لائیں گے؟ اس سابقہ تجربے سے نہیں معلوم ہوا کہ قطعاً ایمان نہیں لائیں گے اور سرکش ہو جائیں گے، اور جب معجزہ دیکھ کر کے سرکش ہوں گے تو پھر ملیا میٹ کر دیے جائیں گے، دنیا سے مٹا دیے جائیں گے، اور ابھی ان کے مٹنے کا نمبر آیا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، یہ عجیب قسم کی شرارتیں انسان کے اندر کو کیسے سوچتی ہیں، اور انسان کیسے اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے؟ حالانکہ اس کو معلوم ہے میرے سامنے موت ہے، موت کے آگے قبر، قبر کے آگے محشر، محشر کے آگے جنت یا جہنم، یہ سب کچھ اس کے سامنے، مگر کیسے اکڑ جاتا ہے، نہیں مانوں گا، نہیں مانوں گا۔ یہ کیوں نہیں مانتا؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جواب دیا، اس کے پیچھے ایک اس کا نفس لگا ہوا ہے، اور دوسرا مسٹر ابلیس لگا ہوا ہے، وہ اس کا پرانا دشمن، اور جو اس سے دوستی لگاتا ہے اور اس سے ہاتھ ملا لیتا ہے، اور وہ ظالم دشمنوں پر ہی اپنے ہاتھ صاف کرتا ہے۔ وہ ان کو پھر ایسا محو کر دیتا ہے ان کی سوچ کو کہ ان کو کبھی سوچنے کا موقع نہیں دیتا، ان کو دین کی طرف آنے نہیں دیتا۔ وہ ازلی دشمن ہے۔ کب سے دشمن ہے؟ کہا تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے دشمن ہے۔ فوراً اس کا تذکرہ چل پڑا۔ ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، شاید 6 پارے میں کہ 5ویں پارے میں، کہ قرآن پاک کی آیت